السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ آپ نے ٹھگس آف ہندوستان کا نام تو سنا ہوگا۔ ہندوستان کے یہ انتہائی خوفناک ٹھگ ہوا کرتے تھے جو انتہائی چالاکی سے عوام کو بے وقوف بنا کر لوٹا کرتے تھے۔ کبھی یہ بھیس بدل کر مسافروں کے درمیان گھس کر خود کو غریب اور مظلوم ظاہر کیا کرتے تھے، اور موقع ملتے ہی ان سب کا مال لے کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح ایسے غائب ہوتے تھے کہ سبھی دنگ رہ جاتے تھے۔ کبھی یہ عام ڈاکوؤں کی طرح بھی ڈرا دھمکا کر سادہ لو عوام کو بے وقوف بنا لیا کرتے تھے۔ ٹھگوں میں تقریباً ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی ہوا کرتے تھے، اور ان کا مقصد وہ صرف پیسہ تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کو عوام کو بے وقوف بنانے میں خوب مزہ آنے لگا، اور انہوں نے نت نئے طریقے بھی ایجاد کر لیے۔ اب ان ٹھگوں کا جال اس طرح سے پھیلا ہوا تھا کہ انہیں پکڑنا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، اور ہندوستان میں انگریز حکومت بھی ان کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ وہ بہت خفیہ طریقے سے اپنا کام کرتے تھے۔ انہیں عام لوگوں سے الگ کرنے کا کوئی بھی طریقہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، لیکن کئی برسوں کی کوششوں کے بعد بالآخر ٹھگوں کی دہشت کا خاتمہ ہو ہی گیا، اور آج یہ باقاعدہ کسی گروپ کی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن جناب، یہ کبھی کبھار میں اپنے حکمرانوں کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے ہندوستان کے ٹھگ یاد آ جاتے ہیں۔ بلکہ پنجاب حکومت کے تو ایک اقدام نے ٹھگوں کی یاد ہی تازہ کر دی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پنجاب حکومت نے اسپیکر صوبائی اسمبلی ملک احمد خان کو امامو بنا دیا، اور ان کی منظوری کے بغیر ہی ایک بل وہ پیش بھی ہو گیا، اور اب اسپیکر صاحب وہ اپنی ہی جماعت کی حکومت پر سخت برہم ہیں۔ پنجاب حکومت نے ابھی یہ چند روز پہلے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 متعارف کروایا ہے۔ اچھا، اس بل کی انسپریشن برطانوی راج کے 1871 کے قانون سے لی گئی ہے۔ اب آپ ذرا خود ہی اندازہ کر لیں کہ پنجاب حکومت یہ کس طرف جا رہی ہے، اور غنڈہ راج کے خاتمے کے نام پر حکومت کا غنڈہ راج عوام پر کس طرح سے مسلط کرنے کا منصوبہ ہے۔ اب اس قسم کا قانون یہ 1871 میں برطانوی حکومت نے کرمنل ٹرائبس ایکٹ کے نام سے بنایا تھا، جس میں وہ مختلف قسم کے جرائم یا برطانوی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث افراد یا قبائل کے خلاف مخصوص پابندیاں عائد کر دیا کرتے تھے، اور ان کو تھانے میں باقاعدگی سے حاضریاں پھر دینا پڑتی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 1918 میں برطانوی راج نے اس قانون میں بڑی حد تک نرمیاں بھی کر دیں، اور 1959 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان میں غنڈہ آرڈیننس متعارف کروا دیا گیا، جس میں پھر میجسٹریٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی کو بھی غنڈہ قرار دے کر بغیر کسی ٹرائل یا سزا کے 2 سال تک اس پر اسی قسم کی پابندیاں عائد کر سکتا ہے، جس میں نقل و حرکت پر پابندی اور صرف مخصوص مقامات پر ہی رہائش رکھنے کی اجازت شامل تھی۔ اب لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے آنے سے پہلے پنجاب میں غنڈہ راج بہت عام ہو گیا تھا۔ ہر طرف غنڈے اور بدماش وہ بڑے آزادانہ طور پہ گھوم رہے تھے، اور اسی لیے اس مقصد کے لیے وہ CCD کا عظیم ادارہ قائم کیا گیا، اور اب اس قسم کے بلز وہ متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بل منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی خالد رانجھا نے متعارف کروایا ہے، جو خیر سے سیشن جج رہ چکے ہیں، اور اس بل کے تحت ایگزیکٹو یعنی کہ اس معاملے میں پنجاب حکومت انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے بینک اکاؤنٹ فریز، جائیداد اور موبائل فون وہ ضبط کر سکتی ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر سکتی ہے، اس کو ایک ڈیجیٹل کڑا پہنا سکتی ہے تاکہ اس پر 24 گھنٹے نظر رکھی جا سکے، یعنی کہ محض انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دے کر اس قسم کی پابندیاں اس پر عائد کر سکے گی، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کسی بھی شخص کی زندگی کو ایک چلتی پھرتی جیل بنا سکتی ہے۔ اب آپ ذرا ان لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ تو کریں کہ یہ لوگ ابھی تک وہ بادشاہت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب یہ مریم نواز کے جو والد ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ ایک زمانے میں یاد ہے کہ امیر المومنین بننے کا خواب ان پر سوار ہو گیا تھا، اور میاں صاحب کے وہ خواب پورے نہیں ہو سکے، ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی۔ پھر تیسرے دور حکومت میں انہیں نااہل کیا گیا، ان کو اور مریم نواز کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ لیکن جناب، وہ کہتے ہیں کہ نیچر کین ناٹ بی چینجڈ۔ مشکل وقت میں آپ ذرا ان کی وہ جو تقاریر ہیں وہ تو سنیں نا، ووٹ کو عزت دو اور وہ جمہوریت کے نعرے، لیکن جو ہی انہیں موقع ملتا ہے تو یہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید پاکستان کے بدترین فوجی آمروں نے بھی نہ کیے ہوں۔ اب سوشل میڈیا پر شور مچنے سے فی الحال مریم نواز نے اس بل کو منظوری سے تو روک دیا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ
آپ اپنے دل سے اس خمار کو نکال دیں کہ پاکستانی عوام آپ کی رعایا ہے. مانا کہ اس وقت سسٹم کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ کی حکومت کو فی الحال کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. آپ 11 ارب کے جہاز خریدیں, آپ شاہانہ لائف سٹائل رکھیں, آپ کے دور میں پنجاب کی تعلیم کا نظام تباہ ہو جائے, لیکن آپ کی حکومت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پنجاب میں آپ کی اپوزیشن اور ہر قسم کی اسٹریٹ ایجیٹیشن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. آپ کے یہ جو خوشامدی اور درباری ہیں نا, یہ آپ کو نہیں بتائیں گے, لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت آپ کے خلاف عوام میں جو لاوا پک رہا ہے نا, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. عوام حقیقتاً وفاقی اور پنجاب حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. جناب, آپ خوف کے ذریعے ایک وقت تک تو عوام کو دبا سکتے ہیں, لیکن آتش فشاں کو پھٹنے سے نہیں روک سکتے. اگرچہ آپ نے پنجاب میں بہترین ترقیاتی کام کیے ہیں, ہاں پنجاب باقی تمام صوبوں سے ممتاز ضرور نظر آتا ہے, لیکن لگتا ہے کہ آپ کو شہریوں کو عادی مجرم قرار دینے کا شوق ہے. اچھا, پھر اس معاملے پر ایک ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ہی اس بل سے ناعلمی کا اظہار کر دیا. اب ملک احمد خان پنجاب گورنمنٹ سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جب یہ بل ایوان میں پیش ہوا تو اس وقت مجھے بل کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا, اور اب انہوں نے لا علمی میں اس بل کو پیش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے. ویسے ملک صاحب, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اچھا, اس حوالے سے ذرا سندھ گورنمنٹ کا رویہ وہ بڑی حد تک قابل تعریف ہے. اب سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن میں اپنے ہر دوسرے ولاگ میں بات کرتی ہوں. کراچی کو ایک معاشی ہب سے جس طرح سے کھنڈر بنایا گیا ہے نا, اس پر میں نے جتنی تنقید کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہوگی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ آزادی اظہار کے حوالے سے وہ قابل تعریف ہے. ابھی 2 روز پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شرجیل میمن نے سندھ اسمبلی میں یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج تک پیکا جیسا کوئی قانون نہیں لے کر آئی, اور بات درست ہے, جس کی تعریف بھی بنتی ہے. ویسے کاش آپ گڈ گورننس کو بھی اپنا معیار بنا لیں تو کیا ہی بات ہے. اچھا, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور کل میں نے تفصیل سے عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے بات کی تھی, اور علیمہ خان کی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کا بھی ذکر کیا تھا, جسے کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا, اور اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. لیکن سماعت بیرسٹر سلمان صفدر کی مرضی سے اگست کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور عمران خان پر ظاہر ہے کہ جولائی کا مہینہ مشکل ہوگا, مگر اگست میں شاید امکان ہے کہ عمران خان کو جلد ہی قید تنہائی کا خاتمہ ہونے کی ایک خوشخبری مل جائے. ویسے بھی امید پر تو دنیا ہی قائم ہے. اب علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, اور اس لیے ان کی قید تنہائی کو غیر قانونی قرار دے کر ختم کیا جائے. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کردہ جو پریس ریلیز ہے, اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کی شدید مذمت کی گئی ہے, اور دونوں کو علاج کی مکمل سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے, تاکہ ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عامر غفور اہل خانہ کی موجودگی میں ان کا مکمل طبی معائنہ کر سکیں. اس کے علاوہ بشرا بی بی کو آپریشن کے بعد مکمل طبی سہولت فراہم کی جائے اور طبی بنیادوں پر فوری رہائی دی جائے. اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدالتی کارروائی کے لیے عمران خان کو تمام قانونی دستاویزات تک فوری رسائی دی جائے, اور قیدیوں کی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے جیل حکام کا احتساب کیا جائے. تو اب ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو مطالبات ہیں یہ ہیں تو بالکل جائز. اب عمران خان کو جس طریقے سے بھی سزائیں سنائی گئی ہوں, نظام عمران خان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتا ہو, لیکن دیکھیں پھر بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جس میں کسی لیڈر کی زندگی سے کھیلنے کا مطلب وہ پورے ملک میں آگ لگانا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو ان مذمتی قسم کے ہومیوپیتھک جو پریس ریلیزز ہیں نا, ان سے آگے نکل کر ذرا اپنے رہنماؤں اور وکلا سے بھی تو سوال کرنا چاہیے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے سوال ہونا چاہیے کہ ابھی تک یہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اپیل کی سماعت وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے. کل جب چیف جسٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو دلائل شروع کرنے کا کہا تھا, تو یہ 2 ہفتے کا التوا یہ کیوں مانگا گیا؟ پھر آج منگل کو عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ عدالتوں کے احکامات کے باوجود عمران خان کو کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. تو اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے کتنے اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ منگل کو اڈیالہ آتے ہیں. 2 ہفتے پہلے یاد ہے نا کہ یہ 10,000 ورکرز لانے کا دعویٰ کر کے
جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، وہ خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے. علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکریٹری اطلاعات ہیں ان کی سہیل آفریدی پر انہوں نے جو الزامات لگائے اور پھر سہیل آفریدی کی طرف سے جو جواب کا تماشا ہوا وہ آپ نے بجٹ سے پہلے دیکھ ہی لیا ہوگا. اچھا، پھر علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ محسن نقوی نورین نیازی کو عمران خان سے ملاقات کروانے کو تیار ہیں، لیکن نورین نیازی کے ساتھ ایجنسی کا بندہ بھیجا جائے گا اور ان کا منصوبہ ہے کہ ملاقات کے بعد اگلے 6 ماہ تک پھر ملاقات بند کروا دی جائے گی. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو. آج نورین نیازی نے بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور پھر علیمہ خان بہن کو لے کر پولیس حکام کے پاس پہنچ گئی تھی اور ڈیوٹی پر موجود ایس ایچ او سے انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے سے سوشل میڈیا پر نورین نیازی کی ملاقات کی خبریں ہیں، تو آپ حکام سے پوچھ کر دیں کہ ملاقات کروائیں گے. تو میرے اس ولاگ کے اپلوڈ ہونے تک یعنی ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی ہے. یہ صورتحال عمران خان کے لیے بھی مایوس کن ہی ہوگی، اور یہ سب اس نازک موقع پر ہو رہا ہے جب پارٹی کو اپنی بقا کا چیلنج درپیش ہے. ہزاروں جو کارکنان ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مختلف جیلوں میں ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت. اب دیکھیں، گزشتہ 2 روز سے یاسمین راشد کی ایک وصیت بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش تھی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی صحت انتہائی خراب ہو چکی ہے اور ان کو اندیشہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس قید سے زندہ باہر نہ نکل سکیں. لیکن میری نظر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ رانا مدثر عمر، ان کا ایک ویڈیو بیان گزرا جو ڈاکٹر یاسمین راشد کا پیغام سنا رہے تھے. انہوں نے اگرچہ اس قسم کے کسی بیان کی تردید کی ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر یاسمین راشد ایک کینسر سروائیور تو ہیں، اور 9 مئی کو دیکھیں جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد 80 سالہ بزرگ خاتون ہے، لہٰذا اس حکومت کو یا اس نظام کے چلانے والوں کو ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے ان کی ضمانت پر رہائی کے لیے ہمدردانہ غور تو کرنا چاہیے. اب ایک 80 سالہ بزرگ خاتون کی ضمانت پر رہائی سے بھئی کوئی سسٹم ہل تو نہیں جائے گا نا، لیکن ظاہر ہے کہ اقتدار کا منہ زور گھوڑا وہ کسی کی نہیں سنتا. ویسے بھی پاکستان اس وقت ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. پہلے تو ہم صرف آئی ایم ایف سے یہ 7-8 ارب ڈالر کی 3 سالہ پروگرام کے معاہدے کیا کرتے تھے نا، اور پھر ہر جائزے کے بعد کوئی 1.5 ارب ڈالر کی قسط ہمیں مل جایا کرتی تھی. پھر ورلڈ بینک اور وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وغیرہ سے بھی قرضے ہم لیتے رہے ہیں. لیکن اب تو کمال ہی ہو گیا جناب، پاکستان نے اب اٹلی سے بھی قرضہ مانگ لیا ہے، اور کتنا قرضہ لیا ہے یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جی ہاں، ایک خبر کے مطابق پاکستان اور اٹلی کے درمیان 20 ملین یورو یعنی کہ صرف 6.3 ارب روپے کے رعایتی قرضے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. وزارت اقتصادی امور کے سیکریٹری محمد حمیر کریم اور اٹلی کے سفیر نے معاہدے پر دستخط کیے، اور منصوبے کے تحت پاکستان کے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے نظام کو زرعی شعبے میں مضبوط بنایا جائے گا. تو اب اس منصوبے کی لمبی چوڑی تفصیل بتائی گئی ہے، لیکن آفرین ہے بھائی اس حکومت پر کہ اس مقصد کے لیے 6.3 ارب روپے یہ حکومت نہیں نکال سکی. اب یہ حکومت ہر سال عوام سے 15,000 ارب روپے ٹیکس وصول کرتی ہے. پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت اور یہ جو پیٹرول کمپنیز ہیں انہوں نے مل کر اربوں کا منافع بنایا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے ہماری حکومت 6.3 ارب نہیں نکال سکتی. اور وزارت اقتصادی امور کو اٹلی سے صرف 20 ملین یورو کے لیے ایک معاہدہ کرنا پڑ گیا. ارے بھائی اتنی رقم تو ہر سال شاید ہماری پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، صوبائی اسمبلیاں، گورنر ہاؤسز وغیرہ کے سالانہ اخراجات میں لگ جاتی ہوگی. کچھ اللہ کا خوف تو کریں. آپ پاکستان کو مزید دنیا میں کتنا شرمندہ کروائیں گے. اب اس تقریب کے لیے یوں فخر سے تصاویر بنوائی گئیں جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دے دیا ہو، حالانکہ حقیقت میں یہ اتنی معمولی رقم سے نہ زراعت کی سمت بدلتی ہے، نہ عوام کی زندگی میں کوئی نمایاں فرق آتا ہے. اصل ضرورت تو دیکھیں ایسی پالیسیز کی ہے نا جو ملک کو قرضوں کے سہارے چلانے کے بجائے اصلاحات کریں، کسان کی مدد کریں تاکہ وہ برآمدات بڑھائیں. حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری لائے اور معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے قرضوں پر جشن منانے کی روایت یہ وہی کبھی ختم نہیں ہوگی. ویسے جس کسی نے بھی اس مقصد کے لیے اٹلی سے 2 کروڑ یورو قرضہ لینے کے بارے میں سوچا، اس کی عقل اور اس کے ویژن دونوں کو سلام ہے. اور اگر اس قرضے کی پیشکش وہ یہ اٹلی کی طرف سے کی گئی تھی تو جس نے قبول کر لیا اس کو بھی سلام ہے. ویسے اگر حکومت اس قسم کے یہ چھوٹے موٹے قرضے یہ دنیا کے تمام ممالک سے لینے لگ جائے نا تو ہم جلد ہی پتہ ہے پاکستان کا پورا قرضہ اتار سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک یہ 2 کروڑ یورو تک کا قرضہ تو ہمیں طرز کھا کر ہی دے دے گا. بلکہ اتنا قرضہ تو صرف یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بغیر کسی قسم کے سخت شرائط کے ہی ویسے ہی دے دیا کریں گے.
वैसे भी कर्जा लेना तो हमारी आदत बन चुकी है। अब हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया के गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबे पहले 8 ममालिक में भारत सर-ए-फहरिस्त और पाकिस्तान वो दूसरे नंबर पे है। अब 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर कुल बैरूनी कर्जा $765 अरब है, यानी कि इंडिया का हर शहरी $535 का मकरूज है। पाकिस्तान पर कुल बैरूनी कर्जा $138 अरब है, यानी कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का हर शहरी $530 का मकरूज है। बांग्लादेश का नंबर तीसरा है, जिसका बैरूनी कर्जा $102 अरब है, जो फी शहरी $590 है। तो इसमें हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब ज़रा आज़ाद कश्मीर की बात कर लें, जहाँ पर एक तरफ धरने और एहतजाज जारी है और मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है, बल्कि अब तो आज़ाद कश्मीर को नोगो एरिया तक बना दिया गया है। कल भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक वफ़द को आज़ाद कश्मीर जाने से रोक दिया गया था, जिसमें अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की तैयारियां वो ज़ोर शोर से जारी कर रखी हैं। अब आपके इल्म में ही होगा कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वो वापस कर दिया था, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। यानी कि अब गिलगित बल्तिस्तान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही लड़ेंगे और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला मामला ही हुआ है। अगर यही हालात रहे तो मालूम नहीं कि वहाँ पर उम्मीदवार इलेक्शन भाई कैसे लड़ेंगे और वोट डालने कौन आएगा। तो देखते हैं कि अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन वो फिर क्या जादू चलाता है। अच्छा, एक ख़बर जो है वो बरतानिया और यूरोप से है, जहां हीट वेव ने ठंडे मौसम के आदी आवाम के लिए मुश्किलात का तूफ़ान खड़ा कर दिया है। ख़ास तौर पे बरतानिया में 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरतानवी आवाम ने धूप में घरों से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। वैसे बरतानिया में गर्मी के 1-2 माह छोड़कर सारा साल ही मौसम चूँकि ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पर ये सीलिंग फैंस या छतों पर पंखे लगाने का रिवाज वो ना होने के बराबर है। फिर वहाँ पे घर घर एसी की ज़रूरत भी महसूस नहीं की जाती। तो इस भला की गर्मी में वहाँ पे ये पेडेस्टल फैंस जो हैं उनसे काम चलाया जा रहा है। अच्छा, फ्रांस और जर्मनी में तो ज़्यादा बुरा हाल है। अब जर्मनी और फ्रांस में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री तक चला गया है और यूरोप में गर्मी से हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो चुकी है। अब देखें ना, पाकिस्तान में तो ये 35 से 45 डिग्री तक दर्जे हरारत, ये तो अब आम सी बात है यहाँ पे, और हम ज़ाहिर है कि इसके आदी भी हो चुके हैं। लेकिन यूरोप के लिए तो ये शदीद गर्मी की लहर है, जहाँ पे दर्जे हरारत सारा साल वो सर्दी रहता है। लेकिन हीट वेव ये सिर्फ इस साल का मसला तो नहीं है ना। यूरोप में हर साल जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो रहा है, जो कि परेशान कुन बात है। और पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान के दर्जे हरारत में भी मुसलसल हर साल इजाफा हो रहा है और इसमें हम मज़ीद अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। देखिए ना, ये हम जिस बेईमाना तरीके से दरख्तों की कटाई कर रहे हैं और शहरों को कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, पाकिस्तान के माहौल को हम बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो आप इस वक्त बाहर निकल के बड़ी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान भी नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी का शिकार है और बदकिस्मती से दुनिया पर ये ट्रंप जैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे थ्रेट को सिर्फ एक अफसाना समझते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान हैं जो कि बिलियन ट्री सुनामी और दरख्त लगाने जैसी मुहिम उनका मजाक उड़ाते हैं। आज तक अवाम में ये आगाही नहीं पैदा की जा सकी है कि दरख्त वो माहौल के लिए कितने ज़रूरी हैं। वैसे कुर्बान जाएं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के कि उन्होंने 1450 साल पहले दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया था और पानी के ज़िया से भी मना फरमाया था। और अब देखें कि ये मसला ये इस वक्त पूरी दुनिया का मसला बन चुका है और यूएन जैसे जो आलमी इदारे हैं वो भी परेशान हैं कि इस मसले से भाई आखिर कैसे निपटा जाए। अब यूएन के मुताबिक यूरोप में हुई हलाकतों में अक्सरियत इन लोगों की है जिन्हें मुनासिब और बर वक्त इकदाम करके बचाया जा सकता था। अच्छा, अब ज़रा आलमी हालात पर बात कर लेते हैं, जहाँ पे गुज़िश्ता 2 रोज़ से अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी के दरमियान मंगल को दोहा में मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ था, जो अभी तक इस व्लॉग के मेरे अपलोड होने तक तो शुरू नहीं हुआ है। जबकि ईरान ने शराइत पूरी होने तक जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं वो करने से उन्होंने इनकार कर दिया है साफ। जबकि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली तिजारती और बहरी आमदोरफ्त में 2 बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों के बाद नुमाया कमी देखी जा रही है, जिससे
دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کا خدشہ ایک مرتبہ پھر بڑھ گیا ہے اور ٹرمپ وہ حسب عادت فضول اور لا یعنی قسم کے جو بیانات ہیں اس سے صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں اور اب وہ ڈیلیوژن کا بھی شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویسے اس قسم کا بھرم تو بڑی حد تک ہمارے حکمرانوں کو بھی ہے۔ بہرحال اب یہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ان کی مقبولیت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس وقت ان کی مقبولیت 2 سال پہلے ہوئے صدارتی انتخابات سے بھی زیادہ ہے۔ اب پتہ نہیں بھائی کہ ٹرمپ کو یہ باتیں یہ بتا کون رہا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا کو ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرنے کی حد تک ہی استعمال کرتے ہیں اور ان کی ویسے پوسٹوں کو دیکھ کر لگتا بھی یہ ہے کہ وہ یہ سب خود ہی لکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال امید یہ ہے کہ آج گزشتہ 2 دن سے ہوئی کشیدگی میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی اور منگل کو ہونے والے مذاکرات وہ مکمل ہو جائیں گے، ورنہ ایک مرتبہ پھر ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو غیر ملکی دورے کرنے پڑیں گے اور ٹرمپ وہ ایک مرتبہ پھر ان دونوں کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔